السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ آج کے ہمارے فرسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ایکشن آن FATF پلان۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جورسڈکشن آ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے انڈر انکریز مانیٹرنگ جون 2021 کے نیم سے، اور پاکستان نے اب تک 26 آؤٹ آف 27 ایکشن آئٹمز جو 2018 کے ایکشن پلان کی لسٹ میں تھے ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مزید اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو میں PDF اپلوڈ کر دوں گا خان ورچوئل اکیڈمی پہ کی ایپ پہ، وہاں پہ آپ جا کے یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ جورسڈکشن تمام اسٹڈی بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں سوچ رہا تھا کہ میں الگ سے پلے لسٹ بنا دوں اوپینینز کے متعلق جو اکانومی، ایجوکیشن، جینڈر ایکویلٹی، وومن رائٹس، کلائمیٹ چینج، افغان امبراگلیو کوگمائر سے ریلیٹڈ ہوں گی تاکہ آپ ایزیلی ایکسیس کر سکیں۔ اگر آپ اکانومی کے کوئی آرٹیکلز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پلے لسٹ میں تمام موجود ہوں، ایجوکیشن کے آرٹیکلز، اسی طرح سے جو دوسرے ٹاپکس ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ٹاپک آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ آپ بھی مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی بھی ہم الگ سے ایک پلے لسٹ بنا دیں۔ FATF ہوتا ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا کام ہوتا ہے واچ ڈاگ کرنا معاملات جو کہ ریلیٹڈ ہوں منی سے یا ویلیو آف ٹرانسفر سروسز سے، ہائی رسک کنٹریز، اور رپورٹنگ آف سسپیشیس ٹرانزیکشنز، ٹپنگ آف کانفیڈینشیلٹی، اور پاور آف سپروائزرز ان کے پاس ہیں۔ APG جو کہ ایشین پیسیفک گروپ ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ری ریٹ کیا جا رہا ہے لارجلی کمپلائنٹ کنٹری، کیونکہ انہوں نے 15 ریکمنڈیشنز ایشین پیسیفک گروپ کی میٹ کر لی ہیں، اور آگے یہ جو 15 ریکمنڈیشنز ہیں یہاں پہ مینشن بھی ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ممبر نہیں ہے FATF کا، پھر بھی یہ جو FATF کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر رہا ہے۔ یہ ایسوسیٹ ممبر ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا منی لانڈرنگ پہ، APG اس کو بولتے ہیں۔ FATF is often used by global powers as a political tool۔ کس طرح سے سیاسی ہتھیار کے طور پہ یوز کرتی ہیں عالمی طاقتیں FATF کو، اور انڈیا کس طرح سے اس کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ مزید کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ میں تمام جو لائنز ہوتی ہیں، سینٹینس ہوتا ہے، اس کو مکمل اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، تو یہ کوائٹ ڈیفیکلٹ ہے تمام سینٹینس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا۔ تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگز آپ تک پہنچ جائیں، سینٹینس کو میں آسان کر کے، کمپلیکس سینٹینس کو بریک کر کے آپ تک پہنچا دوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو تمام کو بالکل صحیح درست اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں، ویسے بھی آپ نے پیپر میں انگلش میں ہی اٹیمپٹ کرنی ہے تمام چیزیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کنسیلیٹری موو، تو یہ اس رو میں ہمارا تھرڈ ایڈیٹوریل ہے جوڈیشری کی پروموشن سے متعلق۔ فرسٹ 2 ایڈیٹوریلز میں ہم نے جو کیسز پڑھے تھے الجہاد ٹرسٹ سے متعلق اور ملک اسد کیس ججمنٹ سے متعلق، یہ تمام ان کی ڈیٹیل میں پہلے ہی پڑھا چکا ہوں، اور مزید اس جو جوڈیشری کے بارے میں کیا کنسیلیٹری موو لیا گیا ہے، مفاہمت پسندی کا کیا اقدام لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کی جانب سے، اور انہوں نے لیٹر جو انہوں نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کو لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا ریکمنڈیشنز دی ہیں، یہ تمام چیزیں آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اوور کراؤڈڈ پریزنز، پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ یہ اوور برڈن ہے، اوور ویلمڈ ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ ڈیٹا دیکھیں گے جیلز کا کہ خاص طور کے KPK میں کتنی زیادہ اوور برڈن ہے جیل، اور اوور آل پاکستان میں کتنی زیادہ اوور برڈنز ہیں پاکستان کی جیلز، اور اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جانا چاہیے، اور جو پیٹی کرائمز ہیں ان کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے کا جو سلوشن ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے، ایکشن آن FATF پلان۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگر ہوں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہیں، ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس ہیں، اور پرپل کلر میں ایڈیمز یا میٹافورز ہوں گے۔ دا سمپلیفیکیشن آف رپورٹنگ ریکوائرمنٹس، رپورٹنگ کی جو ضروریات تھی، ریکوائرمنٹس تھی، ان کو سمپلیفائی کر دیا گیا ہے فار اسٹیک ہولڈرز ان ریئل اسٹیٹ سیکٹر۔ جو اسٹیک ہولڈرز تھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، ان کے لیے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ایسی پارٹی جن کا انٹرسٹ ہو کسی کمپنی میں، وہ اس کو افیکٹ کر سکتے ہوں یا پھر اس سے متاثر ہو سکتے ہوں بزنس سے، انڈر FATF ایکشن پلان۔ اور یہ سمپلیفیکیشن کی گئی ہے FATF ایکشن پلان کے تحت
should address concerns of realtors, developers and builders. اور ان سمپلیفیکیشن کی وجہ سے جو تحفظات تھے ریئلٹرز کے، ڈیولپرز کے اور بلڈرز کے، ان کو ٹیکل کیا جا سکے گا، ایز ویل ایز ہیلپ ریموو ڈیفیشنسیز فرام پاکستان's AML CFT regime. اور جو کمیاں تھیں پاکستان کی اینٹی منی لانڈرنگ کمبیٹنگ دی فنانسنگ آف ٹیررزم رجیم سے متعلق، ان کو دور کیا جا سکے گا. دیٹ پرٹینس ٹو منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررزم فنانسنگ، جو کہ ریلیٹ کر رہی ہیں منی لانڈرنگ سے اور ٹیررزم دہشت گردی کو فنانس کرنے سے. تو اگر ہم اس کو مکمل پڑھیں تو FATF ایکشن پلان کے تحت رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کو سمپلیفائی کیا گیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز کے لیے، اور جو تحفظات ہیں ریئلٹرز کے، ڈیولپرز کے اور بلڈرز کے، یہ ان کو ایڈریس کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی منی لانڈرنگ، جو کہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنانسنگ رجیم سے ریلیٹ کر رہی ہیں چیزیں، ان ڈیفیشنسیز کو، کمیوں کو ریموو کرنے میں بھی مدد کرے گا. اٹ ول آلسو ٹیکل اے کی ہرڈل، ایک جو امپورٹنٹ اہم آبسٹیکل ہے، ہرڈل ہے، اس کو ایڈریس کرنے میں بھی مدد کرے گا. ٹو فل کمپلائنس ود FATF پلان فار پاکستان، تاکہ FATF کا جو پاکستان کے لیے پلان ہے اس کے ساتھ مکمل کمپلائنس کی جا سکے. ٹو برنگ اٹس AML CFT ریگولیشنز اپ ٹو ڈیٹ، تاکہ جو AML CFT کی ریگولیشن ہیں ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جا سکے. مور امپورٹنٹلی، زیادہ اہم بات یہ ہے کمپلائنس ود دا بینچ مارک فار ڈیزگنیٹڈ نان فنانشیل بزنس. اگر کمپلائنس ہوتی ہے جو کہ بینچ مارک ہے، بینچ مارک ہوتا ہے کوئی چیز اگر ایز اے اسٹینڈرڈ سرو کر رہی ہو، کس چیز کا بینچ مارک ہوگا؟ ڈیزگنیٹڈ نان فنانشیل بزنس کا، اور ایسے پروفیشنز کا جو کہ موو کرتے ہیں کنٹری کو ایک سٹیپ کلوزر ایونچول ریموول فرام دی سو کالڈ گرے لسٹ. یعنی کہ اگر پاکستان کمپلائنس کرتا ہے اس ایکشن پلان کے ساتھ تو پاکستان گرے لسٹ سے ریموو ہونے کے ان کے چانسز مزید زیادہ بڑھ جائیں گے. دا گلوبل واچ ڈاگ ہیڈ انکلوڈیڈ پاکستان ان دا لسٹ آف کنٹریز. گلوبل واچ ڈاگ نے، FATF نے پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ میں انکلوڈ کیا تھا جن کی پور یا ناقص AML CFT فریم ورکس ہیں، اور یہ کب انکلوڈ کیا تھا؟ جون 2018 میں. دا کنٹری ریمینز آن دی لسٹ، ملک ہمارا ابھی بھی اس لسٹ پہ موجود ہے، ڈسپائٹ باوجود اس کے کہ ہم نے 26 آؤٹ آف 27 کنڈیشنز شرائط میٹ کر لی ہیں جو کہ لسٹ کی گئی تھی ایکشن پلان میں، تاکہ کرب کیا جا سکے، پریونٹ کیا جا سکے، روکا جا سکے منی لانڈرنگ کو اور ٹیرر فنانسنگ کو ہمارے ملک کی سرزمین پہ. ان جون دس ایئر، اس سال جون میں، دا گروپ گیو این ایڈیشنل 6 پوائنٹ ایجنڈا ٹو اسلام آباد. اس گروپ نے ایک ایڈیشنل 6 پوائنٹ کا ایجنڈا اسلام آباد کو دیا ہے تاکہ جو منی لانڈرنگ کی ریگولیشنز ہیں ان کو مزید مضبوط کیا جا سکے، اسٹرینگتھن کیا جا سکے. دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیٹ FATF از آفن یوزڈ بائی گلوبل پاورز ایز اے پولیٹیکل ٹول، کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ FATF کو سیاسی ٹول کے طور پہ یوز کرتی ہیں تاکہ وہ پریشر پٹ کر سکیں پاکستان جیسے ممالک پہ. اینڈ دیر آر ایگزامپلز، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، ویئر دی گلوبل واچ ڈاگ ہیز ڈی لسٹڈ ادر جورسڈکشنز، جہاں پہ گلوبل واچ ڈاگ نے دوسرے ممالک کو ڈی لسٹ کر دیا ہے گرے لسٹ سے. although they did far less than what اسلام آباد، اگرچہ انہوں نے اسلام آباد سے کم شرائط کو میٹ کیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے الیسٹ منی کو، اللیگل منی کو، غیر قانونی رقم کو. اس کی ایک مثال گھانا ہے. ہینس مزید یہ کہ دا کنسرنز دیٹ دا پلیٹ فارم از بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان، یہ تحفظات کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا کی جانب سے، یہ بھی انٹائرلی یا مکمل طور پہ مس پلیسڈ نہیں ہے. یٹ پھر بھی اٹ از گڈ ٹو نوٹ، یہ اچھا اقدام ہے، دیٹ پاکستان از یوزنگ دس اپرچونٹی، کہ پاکستان اس موقع کو استعمال کر رہا ہے ٹو پروو، یہ ثابت کرنے کے لیے دنیا کو، دیٹ اٹ از رسپانسبل ممبر آف گلوبل کمیونٹی، کہ یہ عالمی برادری کا ایک ذمہ دار ممبر ہے. ان لائن ود اسلام آباد اسٹیٹڈ پوزیشن، اور اسلام آباد کی جو پوزیشن ہے اسٹیٹڈ وہ کیا ہے کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں کرپٹ لوگوں کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے، منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کے لیے دنیا میں کہیں بھی ان کو پلگ کرے گا، ختم کرے گا. دیر از نو ڈینائنگ دی فیکٹ، نو ڈینائنگ دی فیکٹ ہمارے پاس ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا،
دیٹ پاکستان اکانمی اینڈ پیپل ول بی پرائمری بینیفیشریز کہ پاکستان کی معیشت اور لوگ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اگر اسٹرانگ AML-CFT رجیم نافذ ہوتی ہے. دا ایکشن امپلیمنٹڈ ہیو آلریڈی ریزلٹڈ ان یہ جو ایکشنز FATF کے لاگو کیے گئے تھے، نفاذ کیا گیا تھا ان کی وجہ سے ریمیٹنسز کا بوننزا ہمیں حاصل ہوا تھا، بونس حاصل ہوا تھا. یعنی کہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں جو اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقم تھی، ریمیٹنسز تھی، وہ بڑھ گئی تھی اور اس کا معیشت کو خاطر کا فائدہ ہوا تھا. مین وائل مزید یہ کہ اگر کمپلائنس رہتی ہے FBRs کے رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کی، اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 50,000 رجسٹر اور ان رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ پلیئرز ایسے ہیں جنہوں نے کمپلائی کیا ہے FBR کی رپورٹنگ ریکوائرمنٹس کے ساتھ. ول گو اے لانگ وے ان ڈاکومنٹنگ ون آف دی لارجسٹ سیگمنٹس آف اکانومی. تو یہ جو سب سے بڑا سیگمنٹ ہے اکانومی کا ریئل اسٹیٹ، اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں بہت اہم ثابت ہوگا. اینڈ موبلائزنگ میسیو ٹیکس ریونیوز اور اس سے بہت ہیوج پیمانے پہ ہیفٹی ٹیکس ریونیوز جنریٹ ہوں گے سیلرز کی جانب سے اور پرچیزر آف پراپرٹیز کی جانب سے. دا کوئکر پاکستان اپڈیٹس اٹس AML-CFT رجیم. جتنے جلدی پاکستان اپنی AML-CFT رجیم کو اپڈیٹ کرے گا دا بیٹر اٹ ول بی، اتنا ہی زیادہ یہ بہتر ہوگا. سنس اٹس ریموول فرام دی گرے لسٹ ول ایڈریس دی کنسرنز آف فارن انویسٹرز. کیونکہ اگر پاکستان گرے لسٹ کی سے ریموو ہو جاتا ہے تو جو غیر ملکی انویسٹرز کے تحفظات ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کی، تجارت کی نئے مواقع بھی اوپن ہوں گے ایٹ اے ٹائم، ایسے موقع پہ وین دا اکانمی ڈیسپریٹلی نیڈس ٹو بوسٹ ایکسپورٹس، جب معیشت کو بہت زیادہ ڈائرلی ایکسٹریملی ضرورت ہے کہ برآمدات کو اپ لفٹ کیا جائے، بوسٹ ایکسلریٹ کیا جائے. اینڈ اٹریکٹ پرائیویٹ فارن انویسٹمنٹ، اور پرائیویٹ غیر ملکی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے، ان کی اٹینشن حاصل کی جائے. تو FATF سے متعلق یہ تمام حقائق تھے. FATF سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز بھی آ چکے ہیں اور کرنٹ افیئرس کے پیپر میں اس سے ریلیٹڈ ایک مرتبہ پھر سے بھی کویسچن آ سکتا ہے. نیکسٹ ہمارا ایڈیٹوریل ہے کنسیلیٹری موو، مفاہمت پسند موو with no abatement in the furor sparked among the black coats لائرز کے درمیان جو اپروور غصہ اگنائٹ ہوا تھا، اس میں بغیر کسی کمی کے، اور غصہ کی آگے وجہ بتائی گئی ہے کہ کیوں کاز ہوا تھا. سینیارٹی کرائٹیریا ان دا اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز بینگ اگنورڈ، کیونکہ جو سینیارٹی کا کرائٹیریا تھا سپریم کورٹ کے جج اپوائنٹ کرنے میں، اس کو نیگلیکٹ کیا گیا تھا، نظر انداز کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے وہ کلا میں جو غصہ تھا وہ کم نہیں ہوا تھا. دا کنٹریز ٹاپ لائرز ہیڈ میڈ اے کنسیلیٹری موو، اس کے باوجود ملک کے جو ٹاپ لائرز ہیں انہوں نے ایک مفاہمت پسند موو اختیار کیا ہے. اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے خالد جاوید خان، انہوں نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل کو ایک لیٹر لکھا ہے اور ان کی ان پٹ مانگی ہے لیگل فریٹرنیٹی کی، لیگل پروفیشن کی سلیکشن پروسیس کے اوپر کہ کیا سلیکشن پروسیس ہونا چاہیے ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز کا. دا AGP ان ہز لیٹر پوائنٹس آؤٹ، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنے لیٹر میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا وہ سائلنٹ ہے، خاموش ہے اس معاملے پہ، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اچھا یہ الٹ لکھ دیا ہے، SCBA لکھنا تھا، ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 2002 سپریم کورٹ 939 ہیلڈ دی سینیارٹی از ناٹ مینڈیٹری. تو اس کیس میں کیا فیصلہ آیا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جو سینیارٹی ہے وہ مینڈیٹری، ضروری ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کے لیے. مزید اگر کوئی آپ میں سے لائر ہے اور یہ لیکچر سن رہا ہے تو وہ اس چیز کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہے اس پوائنٹ کو کہ PLD کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ نالج نہیں ہے. However تاہم ہی کنسیڈیڈ دیٹ، انہوں نے یہ ایکنالج کیا، تسلیم کیا، دس ججمنٹ ہیز ناٹ بین یونیورسلی ایکسیپٹیڈ، اس فیصلے کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، قبول نہیں کیا گیا تھا. دا فور مینشنڈ ورڈکٹ، یہ جو اوپر ہم نے فیصلہ پڑھا ہے، اس نے الاؤ کیا تھا کہ ایک متضاد پروموشن کی جائے، ایلیویشن کی جائے سپریم کورٹ میں، اور جسٹس فاخر محمد کھوکھر کو پروموٹ کیا گیا تھا جو کہ 13ویں نمبر میں تھے سینیارٹی لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے، اور ان کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا گیا تھا. اینڈ آلسو دا سٹنگ فیڈرل لا سیکٹری ان جنرل پرویز مشرف رجیم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سٹنگ فیڈرل لا سیکٹری بھی تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں. اٹ واز اے ججمنٹ، ایک ایسا فیصلہ تھا دیٹ کنٹراڈکٹیڈ دا سینیارٹی پرنسپل، جس نے سینیارٹی کے اصول کی مخالفت کی. ارلیئر لیڈ ڈاؤن ان الجہاد ٹرسٹ کیس اینڈ ملک اسد کیس ججمنٹ، جس کو پہلے لاگو کیا گیا تھا الجہاد ٹرسٹ کیس اور ملک اسد کیس ججمنٹ میں. ان دونوں کیسز کو ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں. اگر آپ دوبارہ سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ
ایڈیٹوریل کی پلے لسٹ میں جا کے جو جوڈیشری سے متعلق دونوں ایڈیٹوریلز ہیں ان میں یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. دا ریسنٹ ڈسکارڈ بٹوین دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اینڈ لائر باڈیز. حال ہی میں جو جھگڑا کنفلکٹ کنفرنٹریشن چل رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور لائر باڈیز میں واز پروموٹیڈ بائی جوڈیشل کمیشن پاکستان ریکمنڈیشن. یہ جھگڑا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ریکمینڈ کیا تھا جسٹس محمد علی مظہر کو جو 5ویں نمبر میں تھے سینیارٹی میں سندھ ہائی کورٹ بینچ میں، اور ان کو پروموٹ ایلیویٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کون سے ممبرز ہوتے ہیں، کیا ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں بھی ہم لاسٹ جو ایڈیٹوریل سے ان میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں. لائرز اکراس دی کنٹری وینٹ آن ڈیلینگ اسٹرائک ڈے لانگ اسٹرائک ٹو رجسٹر دیئر اپوزیشن. تو اپنی مخالفت کو رجسٹر کروانے کے لیے پورے دن کی ہڑتال بھی کی تھی وکلاء نے. وین دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اے فیو ویکس لیٹر نامینیٹڈ جسٹس عائشہ ملک. اس کے کچھ ہفتے بعد ایک مرتبہ پھر سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس عائشہ ملک کو نامینیٹ کیا جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ایپیکس کورٹ کی جج کے طور پر ان کی اپائنٹمنٹ کی جائے، اور یہ بھی سینیارٹی میں بہت زیادہ پیچھے تھی. دا پی بی سی اگین اپوز دی موومنٹ آن دی سیم گراؤنڈ. تو جو پاکستان کی بار کونسل ہے اس نے سیم گراؤنڈز پہ سینیارٹی کی بیسس پہ اس جو اپائنٹمنٹ ہے اس کی مخالفت کی تھی. ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. دیٹ اٹ وڈ وایولیٹ دا کرائٹیریا آف سینیارٹی، کہ یہ سینیارٹی کے کرائٹیریا کا استحصال کرتا ہے جو کہ گرائڈنگ پرنسپل ہے اس طرح کی اپائنٹمنٹس میں. ان ہز لیٹر، اپنے لیٹر میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا ہے ہی وڈ پلیس دی لیگل فریٹرنیٹیز ان پٹ بیفور دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، کہ جو لیگل پروفیشن اپنی رائے دے گا وہ اس کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے لے کے جائیں گے، جو ان کی نیکسٹ میٹنگ سپٹمبر 9 کو ہونے جا رہی ہے. اس میں ڈیش ہے اگین فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے وچ کوئنسائڈز ود دا ڈے لانگ پروٹیسٹ اسٹرائک کالڈ بائی دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ان کنیکشن ود دا ایشو. اور یہ میٹنگ اسی دن ہونی ہے جس دن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ڈے لانگ اسٹرائک پروٹیسٹ کال کیا ہے، احتجاج کال کیا ہے. اٹ از اے ویلکم موو، یہ خوش آئین موو ہے ٹو براڈن دی کنسلٹیٹیو پروسیس، کے جو کنسلٹیٹیو کا پروسیس ہے، عمل ہے، اس کو وسیع کیا جائے تاکہ ڈٹرمن کیا جا سکے کرائٹیریا لاہے عمل اینڈ انکلوڈ اسٹیک ہولڈرز بیانڈ دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ممبرز، اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو بھی انکلوڈ کیا جائے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز کے علاوہ. دا لیٹر شوڈ ڈیمانسٹریٹ گڈ فیتھ، جے سی پی کو بھی اچھا فیتھ شو کرنا چاہیے بائی ڈیفرنگ فردر اپائنٹمنٹس، کے مزید اپائنٹمنٹس کو وہ پوسٹ پون کر دے انٹل دا کرائٹیریا ہیو بین سیٹل، جب تک یہ کرائٹیریا سیٹل نہیں ہو جاتا. مین وائل اے میٹنگ آن ٹیوزڈے آف دی بائی پارٹیسن پارلیمنٹری پینل آن اپائنٹمنٹ آف سپیریئر جوڈیشری ججز ہیلڈ انڈر دی چیئرمین شپ آف سینیٹر فاروق نائک. چیئرمین آف سینیٹر چیئرمین شپ ہیں بائی پارٹیسن پارلیمنٹری پینل کی سینیٹر فاروق نائک کے پاس، اور ایک میٹنگ ہیلڈ کی گئی ہے اس پینل کی کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے اپائنٹمنٹ آف سپیریئر جوڈیشری ججز کا. تو انہوں نے اپروو کیا ہے کہ سینیارٹی کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ ایپیکس کورٹ کی ججز کی پروموشن کے لیے. سم سینئر لائرز ہاؤیور، لیکن جو کچھ سینئر وکلاء ہیں انہوں نے کنٹینڈ کیا ہے، آرگو کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ دس واز مور فار دس سیک آف آپٹکس. یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے آپٹکس کے لیے کیا گیا ہے. آپٹکس کیا ہوتا ہے؟ دا وے ان وچ دا ایونٹ اور کورس آف ایکشن از پرسیوڈ بائی دا پبلک، یعنی کہ عوام کے لیے یہ کیا گیا ہے فیصلہ. دین اینی تھنگ ایلس ٹو میک اپ فار دی پی 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 سینیٹر، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا پاکستان پیپل پارٹی کے سینیٹر کا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے جسٹس مظہر علی کی اپائنٹمنٹ کی فیور میں ووٹ دیا تھا ایپیکس کورٹ کے جج لگانے کے لیے، ریدر دین دا سندھی اسپیکنگ سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس، بجائے اس کے کہ جو سینئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کے حق میں یہ ووٹ دیتے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈینائی، یہ انکار کرنا بھی مشکل ہے، دیٹ میرٹ از گولڈ اسٹینڈرڈ، کہ میرٹ کو گولڈ اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے پاکستان میں. سیمی کولن ہے، سیمی کولن کے اطراف میں دو سینٹنسز کے اپنے کمپلیٹ میننگ ہوتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ڈسکورس مارکرز ہے، کوما ہے. ان اے کنٹری ویئر نیپوٹزم ہیز میڈ سینکس آف دی پبلک، ایسے ملک میں جہاں پہ نیپوٹزم، فیوریٹزم، اپنوں کو نوازنا ایک سیلف انٹرسٹ بن چکا ہے پبلک کا. اٹ از اسینشیل ٹو ڈیوائز آبجیکٹیو کرائٹیریا، اس لیے یہ اسینشیل ہے، ضروری ہے کہ ایسا آبجیکٹیو لاہے عمل ڈیوائز کیا جائے میرٹ کا کہ اپائنٹمنٹ کیے جا سکیں ہائی کورٹ کے جسٹس اس لاہے عمل کے مطابق، اس کرائٹیریا کے مطابق.
لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اوور کراؤڈیڈ پریزنس. اٹ از نو سیکرٹ, اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے, دیٹ کنٹریز کرمنل جسٹس سسٹم از اوور برڈن, کہ ہمارے ملک کا جو فوجداری نظام ہے انصاف کا وہ اوور برڈن ہو چکا ہے, لیڈنگ ٹو اے کرمنل جسٹس سسٹم فوجداری نہیں ہوتا, یہ آپ جرم سے ہی ریلیٹ کر لیں, لیڈنگ ٹو اے سچویشن, تو اس کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے وچ کین اونلی بی سین فلاؤٹنگ پریزنرز رائٹس, جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کا ڈس ریگارڈ کر رہی ہے, ڈیفائی کر رہی ہے ان کے حقوق کو. دس لانگ اسٹینڈنگ ایشو واز ریزڈ ان کے پی اسمبلی آن ٹیوزڈے, منگلوار والے دن یہ لانگ اسٹینڈنگ ایشو, بہت عرصے سے پینڈنگ ایشو ریز کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں. وین پارلیمنٹیرینز ور انفارمڈ, جب پارلیمنٹیرینز کو یہ خبر دی گئی دیٹ موسٹ آف دی جیلز ان دا پروونس ہاؤسڈ مور دین سینکشنڈ نمبر آف انمیٹس, کہ صوبے میں جیل میں اس سے زیادہ قیدی رکھے گئے ہیں جتنا کہ آتھرائزڈ کیے گئے تھے. ان ڈیٹیلز کے مطابق سینٹرل جیل آف پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, مردان ڈسٹرکٹ جیلز آف تیمارگرہ, لکی مروت اور سوات میں ان کی کیپیسٹی سے زیادہ پریزنرز ہیں, قیدی موجود ہیں. لارجسٹ جو پریزن ہے جیل ہے پروونس میں پشاور جیل, اس میں تقریباً 3139 پریزنرز ہیں اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 2820 ہے. اسی طرح کی کنڈیشن صورتحال ہے دوسری جگہوں پہ بھی. جو ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ہے وہاں پہ 96 مور انمیٹس ہیں, قیدی ہیں جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اسی طرح سے بنو میں 309, مردان میں 103, کوہاٹ میں 495, تیمارگرہ میں 129, لکی مروت میں 187 اور سوات میں 289 پریزنرز ایکسٹرا ہیں ان کی کیپیسٹی سے. دیز کنڈیشنز آر ناٹ یونیک ٹو کے پی کے, اور اس طرح کی جو کنڈیشن ہے صورتحال ہے یہ کے پی کے تک محدود نہیں ہے. اوور کراؤڈیڈ جیلز ایک المیہ بن چکی ہیں پورے ملک میں. اے رپورٹ پریزنٹڈ ٹو سپریم کورٹ, سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پریزنٹ کی گئی ہے وفاقی ایمبیوڈ پرسن, وفاقی محتسب کے آفس کی جانب سے نومبر 2019 میں, جس نے ایمفسائز کیا ہے, انڈرسکور کیا ہے کہ سیریس نیچر ہے اس پرابلم کی, یہ پرابلم بہت زیادہ سنگین ہے. اس فائنڈنگ میں یہ سٹیٹ کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ تقریباً 77,275 قیدی ہیں جن کو 114 جیلوں میں رکھا گیا ہے تمام ملک میں, اور ان کی جو کلیکٹیو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 57,742 بنتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے موکری ہے, مذاق ہے کنسیپٹ آف جیلز کا, جن کو کریکشنل سینٹر سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان کی اصلاح کریں گی, اور حقیقت یہ ہے کہ قیدیوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے ان جیلوں میں. این الارمنگلی ہائی نمبر آف پیپل لینگویشنگ ان جیلز, بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں پورے ملک میں, اور ان کے جو کیسز ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں اور پینڈنگ ہیں کورٹس میں. در حقیقت ان فیکٹ اس طرح کے جو پریزنرز ہیں وہ 71% بنتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کا, کے پی کے میں 70% سندھ میں, اور 59 بلوچستان میں, اور 55 پنجاب میں جن کی کیسز پینڈنگ ہیں. جولائی 2018 کی اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ نے پروونشل گورنمنٹ سے, صوبائی حکومتوں سے کہا تھا کہ وہ کوئی حل نکالیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ اس معاملے میں کچھ کیا گیا ہے. دا اتھارٹیز شوڈ لک انٹو دا میٹر, حکام کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے اور بہت زیادہ کنکریٹ فرم سٹیپس لینے چاہیے تاکہ کیسز کو بہت تیزی سے ڈسپوز کیا جا سکے, حل کیا جا سکے, خاص طور پہ ان قیدیوں کے جن کو اکیوز کیا گیا ہے, الزام لگایا گیا ہے پیٹی کرائمز کا, مائنر کرائمز کا, جن کے چھوٹے جرائم ہیں ان کو فوراً سے حل کیا جانا چاہیے. دس از اے کروشل فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز پریزن ریفارم, جیلوں کی اصطلاحات کے لیے یہ سب سے پہلا اہم سٹیپ ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. کوئی کویسچن کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنے لائکس, کومنٹس, ویو, سجیشن ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر پائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.